اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یصبح فی میتا ولا سقیما ولا مضروبا علی عروق بسوء ولا مأخوذا بأسواء عملی ولا مقطوع دابری ولا مرتد عن دینی ولا منکر لربی۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 210 میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے فوراً قبول ہونے والی دعا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسی صبح کرائی کہ میں نہ مردہ ہوں اور نہ ہی بیمار ہوں، اور نہ ہی میرے اعصاب اور جوڑ و بند پر کوئی بری چوٹ لگی ہے، اور نہ برے اعمال کے بدلے میں پکڑا گیا ہوں، اور نہ ہی میری نسل منقطع کی گئی ہے، اور نہ ہی میں اپنے دین سے پھرا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے پروردگار کا منکر ہوں، اور نہ مجھے اپنے ایمان میں کوئی وحشت و تردد ہے، اور نہ ہی میرے عقل پر غلط جذبات اور تصورات کا محکم ہوا ہے، اور نہ اپنے سے پہلے والی امتوں والے عذاب کا حقدار ہوں۔ میں نے ایسی حالت میں صبح کی ہے کہ میں اللہ کا حسب سابق بندہ اور ملکیت ہوں، اور اس کی اطاعت میں خود اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کرتا ہوں۔ تیری حجت مجھ پر مکمل ہو چکی ہے، اور اب میرے لیے عذر کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس سے زیادہ حاصل کرنے کی قدرت نہیں جو تو مجھے عطا کرتا ہے، اور میں کسی خطرے سے محفوظ نہیں رہ سکتا سوائے اس کے کہ جس سے تو محفوظ رکھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس صورتحال سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے غنی ہوتے ہوئے میں فقیر رہوں، یا تیری رہنمائی کے موجودگی میں گمراہ ہو جاؤں، یا تیری حکومت ہو اور مجھے ستایا جاتا رہے، یا سلطانی اور اختیارات تیرے ہاتھ میں ہو اور مجھے ذلیل کیا جائے، یا اللہ مجھے سونپی ہوئی یہ جسمانی نعمتیں یعنی عقل و ہوش، سماعت و بصارت جو تو مجھ سے واپس لے لے گا، ان میں پہلا نمبر میری روح کو دینا، اور جو چیزیں تو واپس عطا کرے گا ان میں بھی پہلی نعمت میری روحی کو قرار دینا، یعنی باقی اعضاء کے سالم ہوتے ہوئے جان نکلے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں ایسی حالت سے کہ ہم تیرے قول سے ہٹ جائیں، یا تیرے دین میں فتنہ پیدا کر لیں، یا ہمیں ہماری ذاتی اجتہادی خواہش تیری طرف سے ملی ہوئی ہدایت کے خلاف کسی اور طرف لے جائے۔ خطبہ نمبر 211۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے حقوق کے قیام کا اصول کیا ہے کے بارے میں بیان کیا ہے، اور وہ اللہ ہے جس پر کسی کا حق نہیں، اور اللہ کا فرض کردہ سب سے بڑا حق ہے، اور رعیت کے فلاں حاکم کے حالات سے وابستہ ہے، اور حاکم اور رعایا کے باہمی تعلقات اور فرائض و نتائج۔ آئیے خطبے چلے۔ مولا فرماتے ہیں حمد و ثنا خدا بندی کے بعد یقیناً اللہ پاک نے مجھے تمہاری ولایت و حکومت دے کر تمہارے اوپر میرا حق قائم کر دیا ہے، اور حکومت ہی کی وجہ سے تمہارا بھی مجھ پر ویسا ہی حق قائم کیا ہے جیسا کہ میرا حق تم پر قائم کیا ہے، اور حق
اپنی صفات اور قسموں میں تمام چیزوں سے زیادہ وسعت رکھتا ہے، اور حقوق میں عملی طور پر انصاف کرنا سب چیزوں سے تنگ دائرہ رکھتا ہے۔ کسی ایک آدمی کا حق دوسرے پر اسی صورت میں عائد ہوتا ہے جبکہ اس پر بھی دوسرے کا حق عائد ہوتا ہو، اور اس پر اسی صورت میں حق قائم ہوتا ہے کہ جبکہ اس کا حق بھی دوسرے پر قائم ہوتا ہو۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ کسی ایک ہستی کا حق تو دوسروں پر ہو اور اس پر کسی کو بھی کوئی حق قائم نہ ہوتا ہو، تو یہ صورت خالص طور پر اللہ پاک کے لیے ہے، نہ کہ مخلوق کے لیے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، اور اس کے عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے احکام اور فیصلے جاری کرتے ہوئے عدل کے ماتحت سب کو سب کے حقوق دے دیے ہیں، اور بندوں پر اپنا سب سے بڑا بنیادی حق یہ رکھا کہ وہ اس کی اطاعت کرتے رہیں، اور اپنے اطاعت کرنے والوں کے لیے اس نے اپنے فضل سے اور اپنی کریمانہ پوزیشن کو مزید وسعت دینے کی خاطر کافی اجر و ثواب بڑھا کر بطور جزا مقرر فرما دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے بطور مزید مہربانی اور عنایات کے ان حقوق کو بھی اپنے حق میں شامل کر لیا ہے جو انسانوں کے حقوق ایک دوسرے پر فرض کیے تھے، تاکہ ان کی ادائیگی اللہ کی ذمہ داری رہے۔ چنانچہ بندوں کے حقوق بندوں پر اس طرح عائد کیے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں برابر رہیں، اور ان میں سے بعض حقوق دوسرے حقوق کا سبب بن جاتے ہیں، اور وہ اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مد مقابل حقوق ثابت اور واجب نہ ہو جائے۔ اور ان تمام حقوق میں سب سے عظیم ترین حق وہ ہے جو اللہ نے اسلام کے حقیقی حاکم کا حق رعیت پر واجب کیا ہے۔ جو رعیت کا حق اسلامی حکمران پر عائد کیا ہے، اسے اللہ پاک نے ہر ایک پر اور ہر ایک کا حق بنا کر فرض کیا ہے، اور حق یہ ان کے نظام میں محبت برقرار رکھنے کے لیے اور دین کی عزت قائم کرنے کے لیے۔ چنانچہ رعیت کی اصلاح اور فلاح برقرار نہیں رہ سکتے جب تک حکمران اصلاح اور فلاح پر قائم نہ ہو، اور حکمران نیک اور فلاح یافتہ نہ رہیں گے اگر رعیت نیکی اور فلاح پر قائم نہ رہے۔ چنانچہ جب تک رعیت اپنے حکمران کا حق ادا کرتی رہے اور حکمران اپنی رعیت کے حقوق ادا کرتا رہے، تو ان کے اندر حق غالب اور باوقار رہتا ہے، اور دین کے طریقے برقرار رہتے ہیں، اور عدل و انصاف کے نشان قائم رہتے ہیں، اور سنت پیغمبر عمدگی سے بحال رہتی ہے۔ چنانچہ رعایا اور حکمران کی پابندی سے زمانہ اور حالات اصلاح یافتہ رہتے ہیں، اور دولت و سلطنت کی بقا کا سب کو لالچ رہے گا، اور دشمنوں کی حرص و طمع مایوسی میں بدلتی رہے گی، اور جب رعیت اپنے حکمران پر غلبہ پا لیتی ہے یا حاکم رعیت پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یعنی استحصال کرے، تو پھر اختلافات پھیل جائیں گے اور جبر و ستم کے نشان واضح ہو جائیں گے، اور دین میں بددیانتی اور دھوکہ کثرت سے داخل ہو جائے گا، اور سنت کی دلیلیں ترک کر دی جائیں گی، اور ذاتی خواہشات اور مسلطوں پر عمل ہونے لگے گا، اور شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے، اور نفسانی علتیں پھیل دی جائیں گی، اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرانے میں، بڑے سے بڑے باطل پر عمل کرنے میں کسی کو وحشت نہ ہوگی۔ یہی حالت ہوگی جب نیک لوگ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے اور بدمعاش لوگ معزز ہو جائیں گے، اور بندوں کے اوپر اللہ کی سزا، اللہ کی طرف سے سزائیں بڑھتی آتی رہیں گی۔ چنانچہ تم پر لازم ہے کہ تم اس حق کی ادائیگی کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے اور بہتر طریقے پر تعاون کرتے رہو۔ اللہ کی اطاعت اور رضا جوئی میں کوئی کتنی بھی شدید محنت کرے اور وہ اس کی حرص بھی رکھتا ہو اور اپنے اعمال میں اپنی اس کوشش کو خوب طول بھی دے دے تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کو حقیقی درجہ تک پہنچا دے،
مگر جو اللہ کی اطاعت کا حق ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ولیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے بندوں پر اپنے حقوق میں سے یہ واجب کیا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق نصیحت کرتے رہیں اور حق کو قائم رکھنے میں ایک دوسرے سے برابر تعاون کرنا جاری رکھیں۔ نصیحت اور تعاون کرنا ایسا فرض ہے جس سے کوئی شخص معاف نہیں کیا گیا ہے، خواہ وہ حق کے معاملے میں کتنی ہی عظیم منزلت اور دین میں کتنا ہی اونچا مقام رکھتا ہو، اس پر لازم رہے گا کہ وہ حق کے قیام اور حکومت کو برقرار رکھنے میں ہمیشہ جدوجہد کرتا چلا جائے اور اللہ کے اس سے سب سے بڑے حق کو ادا کرے۔ اور نہ کوئی شخص ایسا مانا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، نہ حق بات میں مدد کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کو حقیر اور نظروں سے گرا ہوا سمجھ کر تعاون سے باز رہنا جائز مانا جا سکتا ہے۔ لہذا تعاون اور نصیحت ہر شخص کو اور ہر شخص سے کرتے رہنا فرض ہے۔ یہ خطبہ سنتے ہوئے آپ کے ایک صحابی نے ان ہدایات کو قبول کرتے ہوئے ایک لمبی گفتگو کی اور گفتگو میں علی علیہ السلام کی کافی زیادہ مدح ثنا بھی کی اور آپ کی ہر نصیحت کو سنے جانے پر اطاعت کرنے پر تاکید بھی کی۔ اس پر علی علیہ السلام نے بطور تنبیہ اور نصیحت ارشاد فرمایا کہ یقیناً جس شخص کے دل میں اللہ کی بزرگی اور جلال جمع ہوا ہو اسی پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو صحیح مقام پر رکھنے کے لیے اللہ کے سوا ہر شخص اور ہر چیز کو اللہ سے کم مرتبہ حقیر پوزیشن رکھے، اور ایسا کرنا سمجھنا اس شخص پر اور بھی سخت سے لازم آتا ہے جس پر اللہ کی عظیم شان نعمتیں اور کھلے ہوئے لطف و کرم و احسانات کی فراوانی ہو۔ اس لیے کہ یہ بات خود سمجھ میں آتی ہے کہ جس شخص پر جتنے عظیم شان احسان اللہ کرتا ہے، جس قدر زیادہ نعمتیں اسے دیتا ہے، اس پر اللہ کی عظمت اور بزرگی کا ماننا اور اسے پھیلانا بھی زیادہ بڑھ کر واجب ہو۔ اور اسلامی حکمرانوں کی حالت نیک بندوں کے نزدیک بہت بری اس وقت ہوتی ہے جب حکمرانوں کے متعلق یہ گمان ہونے لگ جائے کہ انہیں فخر سے محبت ہے اور اپنے معاملات میں خود کو بڑا سمجھ جانا لازم سمجھتے ہیں، اور میں اس کو بھی ناگوار اور برا سمجھتا ہوں کہ تم لوگ یہ خیال کرنے لگو کہ مجھے بڑائی نخرے کرنا پسند ہے اور یہ کہ میں اپنی مدح ثنا سننا اچھا سمجھتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ نہ میں ایسا ہوں اور نہ اسے دوست رکھتا ہوں، اور اگر مجھے یہ سب کچھ اچھا بھی لگتا کہ لوگ میری ستائش کیا کریں، تب اس کا حقدار ہوتے ہوئے بھی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اللہ کے حضور عاجزی کو اپنایا جائے اور ایسی مدح ثنا اور عظمت کو اختیار نہ کیا جائے جس کا حقدار صرف اللہ ہے، اور عظمت و کبریائی کو عملاً اللہ کے لیے ثابت کیا جائے۔ یہ تو عموماً لوگوں میں پسندیدہ بات ہے کہ کسی کی عمدہ کارکردگی پر اس کی تعریف و ستائش کی جاتی ہے تاکہ وہ اچھے کام کرے، مگر میرے لیے ایسی غرض سے مدح اور تعریف نہ کیا کرو کہ میں اللہ کے اور تمہارے حقوق ادا کر چکا ہوں۔ یہ اس لیے کہ ابھی ایسے حقوق اور فرائض بھی تو باقی ہیں جن سے فارغ نہیں ہوا ہوں، اور نہ ان کا ادا کرنا میرے ذمہ واجب ہے۔ یعنی میں مدح ثنا کے لالچ سے اچھے کام نہیں کرتا کہ میری ہمت افزائی کی جائے، اور وہ فرائض بھی لازم ہیں کہ پورے کیے جائیں۔ بہرحال میرے لیے وہ باتیں نہ کیا کرو جو جابر حکمرانوں کے لیے کی جاتی ہیں اور ان کے لیے زیبا بھی ہیں۔ اور نہ ہی مجھ سے یوں بچ کر رہا کرو کہ جیسے الٹا سیدھا فیصلہ کر ڈالنے والوں سے ڈر کر بچاؤ کیا جاتا ہے تاکہ کہیں کوڑے نہ لگا دیں، اور مجھ سے ملنے جلنے میں وہ طریقہ استعمال کرو جس سے بناوٹ اور چاپلوسی جھلکتی، اور نہ مجھ سے ملنے جلنے اور وہ طریقہ استعمال
کرو جس سے ملا بناوٹ اور چاپلوسی جھلکتی ہو، اور نہ میرے متعلق یہ سوچو کہ مجھے حق بات کڑوی لگے گی، اور نہ یہ کہ میں اپنی عظمت و شان منوانے کی خاطر کی درخواست کروں گا۔ یقیناً جس شخص پر حق کا بیان کرنا بھی گراں گزرے اور عدل کا اس کے سامنے پیش کرنا بھی بھاری معلوم ہو، اس کے لیے حق و عدل پر عمل کرنا اور بھی ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ لہذا مجھ پر اظہار حق کرنے میں اور عدل کے متعلق رائے لینے میں ہرگز تکلف نہ کرنا، یعنی میں حق و عدل کو ہر حال میں قبول کروں گا، اور میں اپنے دل میں یہ تصور نہیں رکھتا کہ میں ذاتی طور پر غلطی اور خطا سے بلند و بالا ہوں، نہ ذاتی طور پر اپنے عمل کو لغزش سے معمون محفوظ سمجھتا ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ میری ذاتی کفایت کرتا ہے اور مجھ سے زیادہ اور ہر چیز کی ملکیت اور قابو رکھتا ہے۔ چنانچہ حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں اور تم دونوں اللہ کی ملکیت اور بندے ہیں، اور اس رب کے پروردہ ہیں جس کے سوا اور کوئی ویسا رب نہیں ہے۔ وہ ہم پر ایسی مملکت رکھتا ہے جیسی مملکت ہمیں خود اپنے اوپر حاصل نہیں ہے۔ اسی نے ہمیں اس حالت سے نکال کر بہبودی اور اصلاح کی حالت میں بدل دیا ہے، اور گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگا دیا، اور ہمیں اندھا ہوتے ہوئے بینائی کی عطا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔